ملک ناصر ہتار امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ PP 23 اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال اور احسان بھٹی جنرل سیکرٹری پیپلز لیبر بیورو ضلع چکوال نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم شہداء گڑی خدا بخش کے مشن کے لیے مل کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ملک ناصر ہتار نے کہا کہ پارٹی قیادت نے جب بھی مجھے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی یا پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی تنظیم سازی کرنے کی ذمہ داریاں سونپی تو میں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا اہم کردار ادا کیا، اور اب جو ضلع چکوال میں پیپلز لیبر بیورو کی مجھے تنظیمی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں میں اس کو پورا کروں گا، اور میں اپنے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جدوجہد کے مخلص ساتھی احسان بھٹی جنرل سیکرٹری پیپلز لیبر بیورو ضلع چکوال کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ ایک بار پھر ہم اکٹھے پارٹی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ احسان بھٹی نے کہا کہ ہم نے پیپلز لیبر بیورو یونین کونسل بھرپر، یونین کونسل منارہ اور تحصیل کلر کہر کی تنظیم سازی مکمل کر لی ہے، اور ہم نے پارٹی کے مخلص نظریاتی اور پارٹی کے لیے کام کرنے والوں کو عہدے دیے ہیں، اور تحصیل چکوال، تحصیل چوسیدن شاہ، تحصیل لاوا اور تحصیل تلاگانگ کی بھی جلد تنظیم کا اعلان کریں گے۔ احسان بھٹی نے آخر میں کہا کہ میں اپنی پارٹی کے جانثار ساتھی ملک ناصر ہتار کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے بے لوث قربانیاں دیں، چاہے وہ 1992 میں کراچی جیل ہو یا 2000 موچی گیٹ لاہور ARD کا احتجاج ہو یا 2007 کراچی کا بم بلاسٹ۔ ان سب کے باوجود وہ پارٹی سے اپنی وفائیں نبھا رہے ہیں، اور آج میرے ساتھ گاؤں گاؤں جا کر پیپلز لیبر بیورو کی تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ پارٹی نے مجھے ایک بار پھر ملک ناصر ہتار کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کرنے کا موقع دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان۔ SSP ضلع کیماڑی اور SP کیماڑی ڈویژن کی ہدایت پر SHO جیکسن تھانہ کی دبنگ کارروائی۔ SHO تھانہ جیکسن سب انسپکٹر محمد ارشد جنجوعہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مارا اور 4 جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں کامران، گل احمد خان، گل محمد اور اشرف شامل ہیں۔ دوران کارروائی نقد رقم اور سٹے کی پرچیاں، موبائل وغیرہ برآمد ہوئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سلام والی میں وابڈا آفیسر کا بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ SDO فیسکو سلام والی میاں احسن ظفر کی ہدایت پر ٹاسک فورس ٹیم کے چیئرمین کلیم انور گجر نے ریڈنگ انچارج عامر اقبال، لائن مین جاوید ہاشمی، اسسٹنٹ لائن مین رضوان خالد نے چک نمبر 130 شمالی میں آصف ریاض نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مارا اور میٹر سے غیر قانونی بجلی کا کنیکشن پکڑ لیا اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تحریک منہاج القرآن پاکستان، پاکستان عوامی تحریک، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور دیگر فارمز نے مل کر قائد ڈے کے حوالے سے اہم میٹنگ کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا قائد ڈے تحصیل کلر کہر میں 27 فروری کو منائیں گے، جس میں مرکزی قائدین، ضلعی قائدین اور شمالی پنجاب کے قائدین شرکت کریں گے۔ قاضی شفیق صدر شمالی پنجاب پاکستان عوامی تحریک، محمد رفیق نجم تحریک منہاج القرآن، توقیر اوان سینئر نائب صدر شمالی پنجاب پاکستان عوامی تحریک، ملک طاہر اماند اللہ ایڈوکیٹ صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع چکوال، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع چکوال عمر قریشی، صدر پاکستان عوامی تحریک تحصیل کلر کہر ملک ساجد اوان، صدر عوامی تحریک تحصیل کلر کہر چودھری محمد یعقوب، جنرل سیکرٹری عبدالعزیز، نائب صدر راجہ گل زمان، تحصیل کلر کہر کے سینئر نائب صدر ملک عنایت، اور اس پروگرام کو ضلعی نائب صدر اور کوارڈینیٹر تحصیل کلر کہر حاجی ملک طاہر محمود اوان، ملک سلیم اوان، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل کلر کہر اور صدر کریم بخش کوارڈینیٹ کریں گے۔ اس موقع پر حاجی ملک طاہر محمود اوان نے کہا کہ تحریک انصاف جو کہ انصاف کے نام پر حکومت کر رہی ہے، اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ عمران خان الیکشن سے پہلے جب بھی قائد ڈاکٹر طاہر القادری سے ملے، کارکنان سے ملے، میڈیا پر گفتگو کی، دھرنے کے دوران جلسے میں بھی انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف کے لیے وعدے کیے، مگر اتنا عرصہ گزر گیا انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔
خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے، رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ منصور حسین۔ پاکستان مسلم لیگ نون وومن یوتھ ونگ مظفر گڑھ کی ضلعی صدر شمسہ کمل ایڈوکیٹ نامزد نے سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون وومن یوتھ ونگ پنجاب عائشہ ارشد لودھی اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون وومن پنجاب ڈاکٹر شزا منصب سے اپنا نوٹیفیکیشن وصول کیا، جبکہ عوامی اور سیاسی حلقوں نے پاکستان مسلم لیگ نون وومن یوتھ ونگ کی صدر شمسہ کمل ایڈوکیٹ کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آج 21 جنوری بروز جمعہ موسم کیسا رہے گا اور 21 سے 24 جنوری کے دوران یعنی کہ آنے والے 3 سے 4 دنوں میں ملک کے کون کون سے حصوں میں مغربی ہواؤں کے طاقتور سلسلے کے باعث بارش، برف باری اور یالہ باری کے امکانات ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے اب تک سحر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امکان ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں کے درمیان کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں، کوئٹہ، زیارت، چمن، بدین اور راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، جہلم، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالا، منڈی بہودین، گجرات، شیخوپورہ، مرید، لاہور، فیصل آباد اور صوبہ پنجاب کے بالائی اور وسطی اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارشوں اور پہاڑی مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران کچھ علاقوں میں گرج چمک اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید موسلادھار بارش، برف باری اور شدید یالہ باری کے امکانات ہیں۔ کچھ علاقوں میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کے امکانات ہیں۔ مری اور اس کے مضافات میں برف باری سے ایک بار پھر رابطہ سڑکیں بند ہونے کے امکانات ہیں۔ کراچی اور صوبہ سندھ کے علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، صرف بالائی سندھ میں چند مقامات پر بارش کے امکانات ہیں۔ بارشوں سے پورے ملک میں شدید سردی کی لہر داخل ہو سکے گی اور بارشوں کے ساتھ ہی ملک بھر سے دھند کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ تازہ ترین موسمی صورتحال مغربی ہواؤں کے نئے اور طاقتور سلسلے کے باعث ملک کے مغربی، بالائی اور وسطی علاقوں میں کہیں کہیں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں آج شام تک مزید شدت آئے گی اور بارشوں کا یہ سلسلہ سوموار تک وقفے سے جاری رہے گا۔